عمران خان اگر تو ملک کے لیے بہتر ہے تو جو ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے تو یہ خوشائند بات نہیں ہے کہ وہ جیل میں سر وہ کیسے بہتر ہے؟ گولڈ سمتھ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کیا مفاد ہوگا؟ ایک خاتون ماڈل، اس نے کہا کہ بنی گالا کے پچھلے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، صبح کے پروگرام میں اس نے بات کی، اس کے بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد پائے کے عالم دین تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو بھی مارا گیا۔ عمران جب سے آیا ہوا پاکستان میں ہماری معیشت کو تباہی کا شکار کر دیا۔ نے 4.25 کے دور میں سی پیک کے تمام پروجیکٹ عمران نے بند کر دیے۔ جمائمہ ابھی بھی کیوں وہ عمران خان کو اتنا سپورٹ کر رہی ہیں؟ پاکستان کے ہر دشمن کو جمامہ بیٹھ کے سپورٹ کر رہی ہے، وہ اس کو جا کے ملتا ہے، جو یہاں سے صافی بگوڑا ہو کے جاتا ہے وہ جمائمہ کے پاس جاتا ہے۔ آرمی چیف کے اوپر کون سے لوگ بھونک رہے ہیں؟ عادل راجہ۔ سر شوکت خانم کے بارے میں مجھے بتائیں کہ شوکت خانم کیا متھ یہ ہے کہ کوئی انسانی تجربات کے لیے بنائی گئی ہے؟ کینسر ہاسپٹل کی پاکستان میں ایک ضرورت تو تھی، جب یہ ہاسپٹل بنا ہے نا اس کے بعد ہمارے ملک میں کینسر بھی بہت بڑھ گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل فنڈنگ بھی یہاں سے کی جا رہی ہے؟ بہت زیادہ۔ یہ اس کا آڈٹ کیوں نہیں کرواتے وہ؟ سر آپ یہ بتائیں کہ فلسطینیوں کے بارے میں کبھی کوئی بیان آیا ہی نہیں جیل سے؟ عمران خان کیوں دے گا بیان؟ وہ جو مائی باپ ہیں جو ادھر سے پیسے دیتے ہیں، وہ جمائمہ ناراض نہیں ہو جائے گی؟ ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہیں آپ کو فخر کرتے ہیں ان کے اوپر؟ آپ سر ہمیں تو انہی پہ تو فخر ہے۔ پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ قابو میں آ چکی ہے؟ پی ٹی آئی میرے اندازے میں ختم ہو چکی ہے۔ شاد بھٹی صاحب جی کٹر یوتھیے، بلکہ یوتھیے سے بھی آگے والی فارم ہے وہ۔ یوتھڑ۔ کیا عمران خان کی اعظم سواتی سے واقعی ملاقات ہوئی ہوگی صبح 7 بجے کے ٹائم؟ رانا ثناء اللہ تو کہتے ہیں جی کروائی گئی ہے۔ 10 لاکھ کے پی کے لوگ پنجاب سے اپنا علاج کرواتے ہیں، تو وہ حق کس کا مارا گیا؟ آپریشن گولڈ سمتھ جو ہو رہا ہے سب پاکستان میں، اس کا اینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تحریک انصاف کا خاتمہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا آصف جلال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پوڈ کاسٹ کے اندر۔ اور آصف صاحب یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، انٹروڈکشن لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ آپریشن گولڈ سمتھ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ سر یہ گولڈ سمتھ آپریشن جو ہے یہ 95 یا 96 میں، یا بقول آپ نے مجھے ایک آف دا ریکارڈ بتایا تھا کہ 92 سے سٹارٹ ہوا ہے، یہ ابھی بھی کیوں جاری ہے؟ یہ 9 اپریل جب یہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے، اس کے بعد ابھی تک جاری ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آپ دیکھیں اتاولے ہوئے میں پریشان ہیں، ان کا جو ایک بڑا اثاثہ ہے وہ جیل کے اندر کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں صرف ایک شخص کے جیل میں ہونے کی وجہ سے؟ اچھا آپ کو یاد ہے 92 کا؟ آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے۔ میں 4 سال کا تھا۔ وہ چھوٹے ہوں گے، آپ کو نہیں پتا، میں بھرپور جوان تھا۔ ٹھیک۔ اور میں نے وہ دیکھا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ ہم ٹورنامنٹ جیت سکیں گے، مگر ہم جیت گئے۔ اس سے پہلے 87 کا ورلڈ کپ آتا ہے، وہ ہم بالکل جیتنے کی پوزیشن میں تھے، ہم نہیں جیت سکے۔ کیا جتوایا گیا عمران خان کو؟ سوچنے کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ تو کہتے ہیں، آپ اگر عمران خان کی کارکردگی دیکھیں اس ورلڈ کپ میں تو آپ کو تو کہیں نظر نہیں آتی۔ دوسرے پلیئر سے جن کی وجہ سے یہ جیتے ہیں، مگر سارا کریڈٹ اس کو دے دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، چلیں اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جیت گئے۔ معجزے کرکٹ میں ہی ہونے اور بہت ساری جگہیں ہیں، معیشت میں بھی ہو جائے معجزے، کہیں ادھر ہو جائے، باقی جگہوں پہ ہمارے ملک کے حالات میں معجزے ہو جائیں۔ اچھا پھر ایک اور چیز آپ کو یاد ہوگا، حکیم سعید کی کتاب صفحہ نمبر غالباً 225 یا 223 پہ جی جو انہوں نے لکھا، وہ آپ نے پڑھا تھا؟ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ بالکل، جاپان کی کہانی کتاب کا نام کیا کہا تھا؟ اچھا پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے اس کے کچھ عرصے بعد ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ کمال شخصیت تھے، پیور پاکستانی تھے، بڑی خوبصورت جناح کیپ پہنتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک شخصیت ایسی ہے ڈاکٹر اسرار احمد۔ ہاں میں انہیں پہ آ رہا ہوں، سارے پاکستانیوں کا اتفاق ہے، میں انہیں پہ آ رہا ہوں۔ حکیم سعید پہ بھی سب لوگوں کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ آج ان کا ادارہ ہمدرد پورے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ڈاکٹر اسرار پہ آتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز آپ نے سنی ہے؟ میں نے سنی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہودی اپنا ایک بندہ خاص لانچ کر رہے ہیں پاکستان میں، اس کو تیار کیا جا رہا ہے، وہ آنے والی پولیٹکس کرے گا۔ یاد ہے آپ کو؟ یہ دو جو بندے ہیں، اور ان کے بعد تو ہمیں کسی چیز کا شک نہیں رہنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ چلیں ہم بات کریں کہ عمران خان اگر تو ملک کے لیے بہتر ہے، چلیں اس ٹاپک کو ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، تو جو ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے تو یہ خوشائند بات نہیں ہے کہ وہ جیل میں۔ سر وہ کیسے بہتر ہے؟ 13 سال کے پی کے میں حکومت کرتے ہوئے ہو گئے اس کو۔ کل آپ نے دیکھا ان کا وزیر اعلیٰ
وہ 5,000 روپیہ دے رہا ہے, لوگوں کو پیسے دے کے لا رہے ہیں. کے پی کے کتنے 100 ارب کا مقروض ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ یونیورسٹیاں وہاں پہ بند ہو رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں پروفیسرز کو پیسے, ان کی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں, باتیں کرتے ہیں ہم روز کے پی کے کیا, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا پہ ڈھیر ویڈیو آئی ہوتی ہیں, سڑکیں وہاں پہ نہیں ہے, پل وہاں پہ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, لاقانونیت کی انتہا ہے وہاں پہ, دہشت گردی اس حد تک ہے کہ کوئی بندہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. اور نشانہ اسلام آباد ہے ان کا, آپ دیکھ لیں نشانہ اسلام آباد, ادھر آتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خان صاحب, مطلب 2-3 اور لوگوں نے بھی خان کے متعلق باتیں کی. ایک خاتون یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل, ماڈل, اس نے کہا کہ بنی گالا کے پیچھے پچھلے کمرے میں کیا ہو رہا ہے, وہ پنجاب رنگ پروگرام ہے, چینل ہے, اس کے اوپر صبح کے پروگرام میں اس نے بات کی. چند دن بعد اس کے بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا. قندیل بلوچ کی بات کر رہے ہیں, قندیل بلوچ کی بات کر رہا ہوں, یاد ہوگا آپ کو؟ بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو بڑے عرصے سے اداکارہ تھی. نہیں, اگر ہم بات کریں, دیکھیں میرا جو آپ سے سوال ہے, گولڈ اسمتھ ہیں یہ, چلے ان کے ساتھ جڑے راس چائلڈز ہیں جن کا تعلق فری میسن سے سمجھا جاتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کیا مفاد ہوگا پاکستان کو لے کے, عمران خان کو لے کے؟ اور باقی یہ مت ہے, چلے ہم تو بہت سارے مفروضوں پہ بات کرتے ہیں نا کہ یہودی سازش ہو رہی ہے, ایک شخص ہمارا کہتا ہے امریکی سازش ہو رہی ہے, مجھے یہ بتائیں اس کا ثبوت کیا ہے ہمارے پاس؟ یہودی سب سے بڑا دشمن کس کو کہتا ہے اسلامی دنیا میں؟ پاکستان کو. تو پھر یہودی کو ڈر کس سے ہے؟ پاکستان سے. تو پھر یہودی ہمیں ختم نہیں کرے گا, کوشش کرے گا نا. وہ کوئی 2 دن کی پلاننگ تو نہیں کرتے نا, وہ تو لمبی پلاننگ کرتے ہیں. تو لمبی پلاننگ انہوں نے بقول ڈاکٹر اسرار احمد, بقول حکیم سعید اور اس قسم کے اور بھی ظاہر بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا جو ہمارے سامنے نہیں آئے. تو یہ جو 2 بہت بڑے دانشور تھے, ڈاکٹر اسرار احمد تو ایک بہت پائے کے عالم دین تھے. آج ان کی ڈیتھ کے بعد بھی, بڑے دنوں بعد بھی جو ہے نا, بلکہ میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو بھی مارا گیا, نیچرل نہیں ہے ان کی بھی, چونکہ تحقیق نہیں ہوئی, ہم نہیں کہہ سکتے اس کے اوپر, ہم فردر بات نہیں کر سکتے اس پہ. تو جب ان ہمارے 2 بہت بڑے دانشوروں نے جب یہ بات کہی تو اس میں پیچھے تو کوئی چیز نہیں رہ جاتی نا. پھر وقت نے ثابت کیا کہ عمران جب سے آیا ہوا پاکستان میں ہماری معیشت کو تباہی کا شکار کر دیا. سر چائنا نے جو سی پیک بنایا تھا, جو منصوبہ چلا تھا, اس کا بیڑا کس نے غرق کیا؟ کیوں بند کیا عمران نے؟ اپنے 4.25 سال کے دور میں سی پیک کے تمام پروجیکٹ عمران نے بند کر دیے. زلفی بخاری جس کو ایسڈ کہا جاتا ہے شاید امریکنز کا, انہوں نے باقاعدہ ایک, شہباز گل خاص طور پہ. اچھا یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے, میں سمجھا آپ کہنے لگے ہیں پاکستان کا ایسڈ. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, امریکن کا ایسڈ. امریکن ایسڈ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. انہوں نے چائنا کے خلاف بات کی, چائنا ناراض ہوا اس کے اوپر. سر عمران خان کرتا رہا ہے, عمران خان نہیں باتیں کرتا رہا, ٹھیک ہے. انہوں نے چائنا کی ایک کمپنی کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگایا تھا جو چھوڑ کے چلے گئے تھے ملتان میٹرو میں. ملتان میٹرو میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ شہباز شریف کو انہوں نے جو ہے وہ کمیشن دی ہے, کک بیکس لی انہوں نے. تو اس میں چائنا کتنا ناراض ہوا تھا. اتنا بڑا وہ پروجیکٹ تھا, اگر وہ آج مکمل ہو چکا ہوتا, یقین کریں ہمارے یہ جو میرے اور آپ کے رنگ پیلے ہوئے ہیں, ہمارے لال سرخ رنگ ہوتے, پیسے ہماری جیبوں میں, پوری میں قوم کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. معیشت بہت تباہ ہوئی ہے آج آپ دیکھیں. اچھا ایک مجھے ایک ماڈرن بات بتائیں. جمائمہ ظاہر سی بات ہے, مسز جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سابق عمران خان کی اہلیہ اور گولڈ اسمتھ فیملی سے ان کا تعلق ہے. اب وہ جمائمہ گولڈ اسمتھ ہو گئی ہیں, پہلے جمائمہ خان ہوتی تھیں. وہ ابھی بھی کیوں وہ عمران خان کو اتنا سپورٹ کر رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ ان کے گھروں میں جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں وہاں سے, لندن سے. کیا ریزن ہے؟ جمائمہ ابھی تک کوئی محبت ہے, سابقہ محبت ہے, عمران خان ان کا ابھی بھی آئیڈیلائز ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے گیم پلان کچھ اور ہے؟ کیا گیم پلان کیا ہے بتائیں نا. میرا نہیں خیال کہ کوئی محبت ان لوگوں کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتی ہے, میرا نہیں خیال. یہ پلان ہے, پلان وہی ہے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرو. بلکہ ابھی تو واضح طور پہ آ رہا ہے کہ عمران کا ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو مکمل تباہ کر کے یہاں پہ اتنی ایک افراتفری پھیلا دو اور اس کے بعد کہو جی کہ یہ فلاں ملک سے ہمیں پیسے آ گئے ہیں, یہ تو ہمارا بڑا شک ہے, اور اس کو قابو کر لو. جو ملک کے ساتھ, ملک کی نظریات کے ساتھ مخلص ہیں, جیسے حافظ عاصم منیر کی میں بات کرتا ہوں, ایک
پیور نظریاتی سپہ سالار ہمیں ملا, ایک پیور پاکستانی سپہ سالار ملا, ایک پیور اسلامک مائنڈ سپہ سالار ملا. وہ سپہ سالار ہمیں ملا جو قرآن کی آیات سناتا ہے اپنے خطاب میں, لوگوں کو بتاتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہماری تاریخ میں ہم جنرل ضیاء سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوگا, لوگ کرتے ہیں, وہ ان کا حق ہے, مگر ان کے بعد بلکہ ان سے بھی زیادہ اگر کوئی دین کو سمجھنے والا بندہ, میرا خیال میں کوئی آرمی چیف آیا نا تو یہ بندہ آیا ہے. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ حکمران ایسا ہونا چاہیے جو کم از کم جمعے کا خطاب جو ہے نا وہ دے سکے. اور جمعے کا کانسیپٹ بھی یہی تھا کہ جو خطاب جو حکمران ہوتا تھا وہ قوم سے مخاطب ہوتا تھا اپنے خطاب میں. تو عاصم منیر کو پھر فیصل مسجد میں کوئی جمعہ پڑھانا چاہیے آپ کہتے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں پڑھانا چاہیے, مگر میں نہیں, اسلام کی روح سے تو میرے خیال سے پڑھانا چاہیے. آرمی چیف کے اوپر کون سے لوگ ہیں, مجھے ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے مگر میں کروں گا, بھونک رہے ہیں. عادل راجہ سابقہ آرمی افسر, پاکستان آرمی کا ایک پگوڑا جو یہاں سے بھاگ کے گیا, وہ کس قسم کی باتیں اپنے ٹویٹس میں کرتا ہے, اپنے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے جو میسج آتے ہیں کیا وہ بیٹھ کے کر رہا ہے. اور جو وہ عادل راجہ کو کس کی سپورٹ ہے جی؟ جمامہ کی ویڈیوز آتی ہیں, تصویریں دیکھی ہیں, ان کے ساتھ وہ کھڑا ہو کے لگا ہوا ہے. کیوں وہ اس کو اتنا سپورٹ کر رہی ہے؟ پاکستان کے ہر دشمن کو جمامہ بیٹھ کے سپورٹ کر رہی ہے, وہ اس کو جا کے ملتا ہے. جو یہاں سے صافی بگوڑا ہو کے جاتا ہے وہ جمامہ کے پاس جاتا ہے, وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سوچیں ذرا آپ بھی. ابھی بھی دل لگا ہوا ہے پاکستان کی طرف. نہیں, پاکستان کی دل عمران خان سے دل لگا ہوا ہے. نہیں, نہ عمران خان سے دل لگا ہوا ہے, نہ پاکستان کی طرف دل لگا ہوا ہے. ان کا دل لگا ہوا ہے پاکستان کی تباہی کی طرف. وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. نامکمل ایجنڈا ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. ابھی تک مکمل. دیکھیں خان صاحب کی آپ حالت دیکھیں. نہیں, میں نے شروع میں سوال کیا تھا نا آپ سے کہ چلیں اگر عمران خان پاکستان کے لیے بہترین ہے, اگر ایز اے حکمران فار ایگزامپل, تو جو ملک کے دشمن ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کو تو چبنا چاہیے, وہ ان کو تو یہ خوش ہونا چاہیے کہ چبنا چاہیے. نہیں, ان کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ جیل میں ہے. اس کا مطلب پاکستان کی بربادی کا آغاز ہو گیا. وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آئے جیل سے. اس کا مطلب وہ پاکستان اب بھارت ہے فار ایگزامپل انڈیا. میں بالکل بھارت آپ میری بات سمجھ گیا, میری بات ادھر ہی آنے لگا, میرا پوائنٹ اب سمجھ گئے. میں بالکل دنیا کو چاہیے اچھا ہے یار, ایک شخص ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے, جیل میں پڑا ہے, پاکستان برباد ہو جائے گا. 4 سال اللہ نہ کرے عمران اقتدار میں رہا جی, بھارت کی طرف سے بارڈر کے اوپر, لائن آف کنٹرول کے اوپر یا کسی اور محاذ پہ آپ نے پاکستان کے خلاف کوئی بیان سنا؟ کوئی نہیں. کیوں نہیں سنا بھائی؟ ان کا کام تو یہ بندہ بیٹھ کے یہاں کر رہا تھا, تو ان کو کیا ضرورت ہے وہاں بیٹھ کے ہمارے خلاف مفت میں بیان دیتے رہے؟ وہاں کے ایک میجر نے بھی یہ بات کی تھی کہ عمران خان ہمارا کام کر رہا ہے. بالکل. تو خان صاحب تو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں بھارت کب پاکستان کے خلاف بہت زیادہ شور مچاتا ہے, پروپوگنڈا کرتا ہے, بدنام کرنے, جب پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آتی ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے, ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. آپ پرانا ریکارڈ چیک کر لیں, پرانا دور دیکھ لیں آپ, کوئی بھی یہی چل رہا ہے. ابھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے خاص طور پہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ چند جوئش فیملیز ہیں جن کے کنٹرول کے اندر ہے. اب دیکھیں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں عمران خان کے حق میں, بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں ان کے حق میں رپورٹنگ دے رہے ہیں, جتنی بھی CNN ہے, فاکس نیوز ہے یا باقی جریدے دیکھیں, وہ بیٹھ کے عمران خان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں. بھائی ہمارا اندرونی میٹر ہے, ایک شخص ہے وہ گھڑی چوری کے الزام میں اندر ہے, 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کے کیس کے اندر ہے. کیوں پیٹ میں اتنے مروڑ اٹھ رہے ہیں ان لوگوں کے سر, یہ کیا ریزن ہے؟ اچھا دیکھیں ان کا وہ پلانٹڈ تھا نا, ان کا لارنس آف اریبیا تھا, لارنس آف اریبیا تھا پاکستان کا. آپ کو پتہ ہے نا کرنل لارنس کا؟ جی جی بالکل. کیا اس نے کیا تھا جا کے عرب کو تباہ کر کے رکھ دیا, ٹوٹے ٹوٹے کر دیے اس نے. تھا وہ کون؟ فرانسیسی تھا میرے خیال میں, شاید فرینچ تھا نا. تو یہ کام اس سے یہاں پہ لیا جا رہا ہے. عمران خان کو جناب مذہبی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے عمران خان کو. اور میں حیران ہوتا ہوں پاکستان کی علماء پہ, پڑھے لکھے 5 وقت نمازیوں پہ, جو عمران خان کو اپنا مرشد مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کو عمران خان کا کردار نظر نہیں آتا؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ اس بندے کی جوانی کیا؟ اور بھی ریسنٹلی عائشہ گلالئی کے میسج ہمارے سامنے, اس سے بڑا ثبوت وہ آ کے بتا رہی ہے. میں تو
عورت کو داد دیتا ہوں, اس نے اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا اور وہ بولی ہے, ٹھیک ہے, اس نے کہا یہ مجھے گندے میسج بھیج رہا ہے, ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ابھی آئلہ ملک کی جب ویڈیو آئی وہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جب وہ کیا نام ہے کراچی والا وہ جو اسمبلی میں بہت بولتا ہے, عامر لیاقت, نہیں وہ جو پیپلز پارٹی کے ہیں ابھی, جی ان کے قادر پٹیل, پٹیل, جب پٹیل صاحب کہتے ہیں کہ مراد سعید کی چیخیں, اسمبلی میں کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, اسمبلی میں بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس بندے میں اتنی سی عقل ہے نا وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ان کی چیخوں کا کس طرف وہ اشارہ کر رہا ہے وہ بندہ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے یوتھیوں کو سمجھ نہیں آتی. سر شوکت خانم کے بارے میں مجھے بتائیں کہ شوکت خانم کیا متھ یہ ہے کہ کوئی انسانی تجربات کے لیے بنائی گئی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اگر وہاں پہ کچھ لوگ کینسر کے مریض تھے اور وہ وہاں پہ اگر ان کا علاج ہوا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کو اگر لوگ متھ سے جوڑتے ہیں, آپ بھی کچھ باتیں بڑی خطرناک کرتے ہیں شوکت خانم کے حوالے سے. دیکھیں شوکت کینسر ہاسپٹل کی پاکستان میں ایک ضرورت تو تھی جس زمانے میں بنا. اچھا اس زمانے میں کینسر اتنا زیادہ تھا بھی نہیں. جب یہ ہاسپٹل بنا ہے نا تو اس کے بعد ہمارے ملک میں کینسر بھی بہت بڑھ گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس تشخیص ہونا پہ بھی شروع کچھ ہو گئی سوچنا چاہیے, اس پہ بھی کوئی پروگرام, یہ کیوں ہوا؟ اور اسپیشلی کے پی کے میں بہت زیادہ کینسر پھیلا اس کے بعد. پہلے کے پی کے سے کبھی کوئی پیشنٹ ہمیں نظر نہیں آیا تھا. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجربات کے لیے بنایا گیا, بہت سی میڈیسن انہوں نے پاکستانیوں پہ تجربات کیے. میرے پاس اس کا ثبوت تو کوئی نہیں ہے, مگر جو باتیں سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں. مگر اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے, اس پہ آپ کا تحقیق ہونی یہ اعلیٰ چاہیے. ظرف ہے کہ آپ اس کو پھر بھی متھ کہہ رہے ہیں. اگر یہاں میرے سامنے کوئی یوتھیا بیٹھا ہوتا وہ تو کہتا ڈنکے کی چوٹ پہ ہاں ایسا ہوتا ہے. وہ نواز شریف کے بارے میں اسی طرح بات کرتے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. وہ تو خیر وہ یوتھی ہے نا, اسی لیے تو ان کو یوتھی کہتے ہیں. ہم تھوڑا سا سینس کی بات کرنی چاہیے نا. اچھا دوسرے نمبر پہ شوکت خانم کے بارے میں کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی سیاست کا بیس کیمپ تھا, یہاں سے عمران خان کو نرسری پرووائڈ کی گئی ہے. مطلب آپ دیکھ لیں, کیا یہی وجہ ہے کہ آڈٹ نہیں ہوتا اس ہاسپٹل کا آج تک؟ آڈٹ ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے میں نے بہت سال پہلے یوتھ کے پروگرام ہوتے تھے کامران شاہد کے, اس میں مختلف پارٹیوں کے, تو اس میں نے اس پہ یہی کہا تھا کہ اس ہاسپٹل کا آڈٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہاسپٹل میری ذاتی رائے میں یہ کرپشن کا گڑھ ہے. اچھا اب مجھے بڑی گالیاں ملیں گی, ابھی مجھے پتہ ہے جو لوگ دیکھیں گے وہ بڑی گالیاں دیں گے. اس میں علاج بھی ہوتا ہے لوگوں کا فری, یہ نہیں کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے, مگر اس کی پرسنٹیج کتنی ہے, کتنے لوگ ہیں. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں شوکت خانم کے لیبارٹری کلیکشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں. ایک دن میں شوکت خانم سے کتنے ایکس رے ہوتے ہوں گے؟ چلیں سینکڑوں. میں کہتا ہوں لاہور میں سروس ہاسپٹل کے سامنے کنیڈ کالج کے ساتھ جو ان کا لیبارٹری کلیکشن سینٹر ہے, وہاں پہ ایکس رے مشین بھی لگی ہے. وہ ایک دن میں کتنے ایکس رے کرتی ہوگی؟ 200-300. چلیں آپ 100 لگا لیں. ٹھیک, 100 ایک ایکس رے کا میں نے ایک زمانے میں کروایا تھا, میرا خیال ہے 4,500 شاید ریٹ ہے, میرا خیال ہے, اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ایک ڈیجیٹل ایکس رے کا ریٹ, اس پہ کیا خرچہ آتا ہے جی؟ اب ایک فلم مشین پہلے سے لگی ہے, بندوں کو پے دی جا رہی ہے, کرایہ ادا کیا جا رہا ہے, وہ تو سارا کچھ چل رہا ہے نا. تو 4,500 جب آپ ایک ایکس رے کا لے رہے ہیں, اور اگر 100 ایکس رے ڈیلی کے صرف ایک ٹیسٹ, ایک ایکس رے وہ ہو رہے ہیں ایک مشین, تو کتنا ایک کلیکشن سینٹر ان کو ڈیلی کا پیسہ دے رہا ہے. آپ اس کو کیلکولیٹ کریں, پورے پاکستان میں چلے جائیں. میں شوکت خانم کا اپنا ایکسپیرینس بتاؤں. میرے تایا کے بیٹے ہیں, ان کو کینسر تھا اور وہ کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ان کا شوکت خانم میں ان کا علاج ہو رہا تھا. تو شوکت خانم کے جو ٹیسٹ تھے وہ آغا خان لیبارٹری یا آپ کی جو چغتائی لیب ہے ان سے مہنگے تھے. بہت مہنگے, میں اپنے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے میرا. اور شوکت خانم کی ایک ضد تھی کہ شوکت خانم میں جو بندہ زیر علاج ہے وہ شوکت خانم سے ہی ٹیسٹ کروائے گا. بالکل. اور وہ ہمیں بہت مہنگے پڑتے تھے, اور وہ ہم باقی جگہوں پہ پتہ کرتے تھے تو وہاں پہ ان کے ریٹ بہت کم ہوا کرتے تھے. تو پہلے تو مجھے یہ بڑا شوق لگا, ہم نے یہ سنا تھا کہ شوکت خانم شاید وہ فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا, اور ایکسٹریم لیول کے اوپر ایکسپینسز وہاں پر ہوئے. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم کسی, اس سے اچھا تھا ہم کسی باہر ملک میں جا کے کینسر کا علاج کروا رہے تھے, شاید ہمیں کم خرچہ آتا. جو شوکت خانم میں خرچہ برداشت کیا ان لوگوں نے وہ میسو تھا. بالکل کوئی شک نہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز آتی ہے شوکت خانم میں کہ ایک بندہ
10% یا 20% پے کر کے اپنا علاج کرواتا ہے. یہ پرسنٹیج مقرر کر دیتے ہیں. کچھ کو تو بالکل فری, اگر تو KPK سے آیا نا تو 100% فری ہے, اس کو تو نہیں پوچھا جاتا کہ تیرے پاس کتنا پیسہ ہے, کیا ہے کیا نہیں پوچھا جاتا. ہاں جو بندہ یہاں سے آئے گا اس کو وہ 10-20% پے کر دیتے ہیں, جی آپ 10% جمع کرائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ 10% بھی ان کا کتنا پڑتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ, چھوٹے چھوٹے آپریشن. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل فنڈنگ بھی یہاں سے کی جا رہی ہے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. یہ اس کا آڈٹ کیوں نہیں کرواتے وہ؟ یہ جو شوکت خانم کے تھرو آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, یا آپ کے جو ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں یا پے کیا جا رہا ہے, اور جلسے جلوس؟ آپ کبھی شوکت خانم میں گئے؟ سیاست کے آپ کبھی شوکت خانم کے اندر گئے ہیں؟ میں کبھی جانا نہیں ہوا. میں اتنی دفعہ گیا ہوں کہ مجھے گنتی بھی یاد نہیں ہے. مختلف پیشنٹس کے ساتھ, میرا ایک کزن, اس کے ساتھ 1-2 اور کزن, ان کے ساتھ میرے ایک اور بہت قریبی ریلیٹیو, ان کے ساتھ بہت دفعہ گیا. میں نے جا کے وہاں پہ دیکھا کہ جدھر 1 بندہ چاہیے وہاں پہ 5 بندے لگائے ہوئے ہیں, 6 بندے لگائے ہوئے ہیں, ایکسٹرا پاور. اچھا پھر بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو عمران خان کی سیاست کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پہ ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. یہ دیکھو گورنمنٹ نے کیا کیا, نواز شریف نے کیا کیا, باقیوں نے کیا کیا. یہ چل رہا ہے, یہ شوکت خانم میں ہو رہا ہے. اور شوکت خانم میں عمران خان نے کوئی جیب سے تو نہیں بنایا. آپ تو چھوٹے تھے, میں تو بڑا تھا, میں نے خود اس زمانے میں فنڈ دیا. 50 کروڑ تو کہتے ہیں, 50 کروڑ تو نواز شریف کے والد نے دیا, میاں شریف نے 50 کروڑ دیا, اور انہوں نے تو 50 کروڑ نہیں دیا, وہ بعد میں بھی دیتے رہے ہیں اس کو. زمین لاٹ کی اسحاق گئی. ڈار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ اسحاق ڈار کے دفتر میں جا کے بیٹھا ہوتا تھا اور وہ فنڈ لے کے اٹھتا تھا, جان نہیں چھوڑتا تھا. مختلف لوگوں کے پاس بیٹھ جانا. اور وہ تو ایک ویڈیو بھی ہمارے سامنے ہے نا, جس میں خان کو وہ کسی نے وہ پیسے پکڑائے ہیں تو چپ کر کے وہ جیب میں ڈال رہا ہے. اور شوکت خانم کے پیسوں کو یہ گیمبلنگ کے لیے بھی استعمال کرتا رہا ہے. وہ تو خود اعتراف کیا سر. وہ تو آپ کو پتہ ہے, وہ شاذب نے بھی اس پہ پروگرام کیا تھا, کامران شاہد نے بھی. یہ بات میں کر رہا ہوں 2012-13 کی, اس وقت انہوں نے پروگرام کیا تھا اس کے اوپر, اور یہ اس نے پیسے لگا. میرے خیال میں شاید وہ اماؤنٹ مجھے یاد نہیں آ رہی, وہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی جو انہوں نے لگائی تھی وہاں پہ, اور پیسہ ضائع ہو گیا. اور اس کی وہ دبئی, اس کی لینڈ خریدی گئی تھی دبئی میں, وہ زیرو ہو گئی. چلیں ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں چیزوں کو. آخر میں کچھ سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال ہیں آپ سے, وہ میں کرتا ہوں. سر ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل اور فلسطین, یہ ہم نے اپنے ساتھ اظہار جدی کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک تصویر بھی لگائی ہوئی ہے گنبد صخرا کی. سر آپ یہ بتائیں کہ فلسطین کے بارے میں عمران خان کے ہر قسم کے بیانات آتے ہیں. کبھی سیاست پہ بات آتی ہے, کبھی آرمی کے حوالے سے بات آتی ہے, کبھی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. فلسطینیوں کے بارے میں کبھی کوئی بیان آیا ہی نہیں جیل سے. بڑے دکھ کی بات ہے. ویسے آپ کو اس کے پیچھے کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے یقین کریں, پاکستانی قوم اب سوچ رہی ہے. آپ کسی بھی, ایون میرے بہت سے طریقے انصاف کے, ان کو میں یوتھیا نہیں کہوں گا. یوتھیا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک, جو تھوڑا سا سینسیبل ہے نا. پارٹیوں میں جانا ہر کسی کا حق ہے, اس کی مرضی ہے. کچھ دوست وہ سینسیبل لوگ ہیں, وہ خود اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یار عمران خان نے ایک بیان بھی فلسطین کے اوپر نہیں دیا, ایک بیان بھی نہیں دیا. کیوں نہیں دیا جی؟ آپ دیکھیں ان کی پارٹی سوشل میڈیا کے اوپر انتہا لے کے آ جاتی ہے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ, مگر ان کی پارٹی کا کسی جگہ پہ کوئی ایک ٹویٹ یا ان کے لوگوں کا کوئی ٹرینڈ ایسا نہیں ہے جو فلسطین کے اوپر ہو. کیوں؟ پوائنٹ ہے. تو عمران خان کیوں دے گا بیان؟ وہ جو مائی باپ ہیں جو ادھر سے پیسے دیتے ہیں, وہ جمائمہ ناراض نہیں ہو جائے گی؟ جمائمہ کا جو بھائی ہے, کیا نام ہے اس کا, جیک, وہ ناراض نہیں ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں, مجھے بتائیں, وہ صادق پچھلے دنوں دیتا تھا, محمد صادق, اس کو مبارکباد دی اس نے نہیں دی. کوئی ایک مسلمان ہے نا, وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے, کٹر پاکستانی آج بھی کہتا ہے. ہمارے لیے باعث فخر ہے وہ بندہ. لندن کا میئر ایک پاکستانی نژاد ہے, باعث فخر ہے. 4.5 سال اس کی حکومت رہی, کیا اس کو بلا کے نشان امتیاز دیا گیا؟ نہیں دیا گیا. عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اس پاکستان کو برباد کیا ہے نا, اس پہ اب پاکستانی عوام کو بھی سوچنا چاہیے. 13 سال KPK میں حکومت, لگاتار حکومت چل رہی ہے. بیچ میں جو نگران ہیں وہ بھی ان کے تھے, اب دونوں نگران کے جو ٹینور ہیں وہ بھی ان کے تھے. بالکل ایسے. اور اب تو آج خبر آ رہی ہے, فیض حمید نے بتا دیا ہے نا
کہ 2018 میں بھی میں نے جتایا تھا اور 2024 میں بھی میں نے ان کو سیٹیں لے کے دی ہیں. وہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کھل گئی, سوئے ہوئے تھے, آنکھ کھل گئی, کوئی ایک ہی ہو گیا ہے, روکو, اندروں کے گیم پا رہے, وہ گیم ڈل گئی ہے, روکو. اور روکا انہوں نے, تو پھر جا کے نون لیگ کو کچھ سیٹیں ملی, ورنہ تو لے کے بیٹھ گیا تھا یہ بندہ. فیض حمید صاحب جو ہیں, جو ابھی بھگت رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان کی تباہی میں وہ کردار ادا کیا. آپ دیکھیں, ایک بندہ بہت لوور لیول سے اٹھتا ہے, اس کو یہ پاکستان, یہ ریاست, یہ میرا ملک, اس کو کہاں سے لے کے ایک جرنل بناتا ہے, ایک لیفٹنٹ سے لے کے لیفٹنٹ جنرل تک. اب کچھ بھی نہیں تھا نا, لیفٹنٹ سے پہلے سے آپ چلیں, اس کی ایجوکیشن سے آپ سٹارٹ کریں, سب کچھ پاکستان نے دیا اس کو دیا, اور وہ بندہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا تھا, تباہی پھیر کے رکھ دیا اس بندے نے. ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہیں, آپ کو فخر کرتے ہیں ان کے اوپر آپ؟ سر ہمیں تو انہی پہ تو فخر ہے, انہی پہ تو فخر ہے. آپ دیکھیں, مجھے یاد آتا ہے کہ عمران کے دور میں ان کو DGISI سے ہٹا دیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. بڑی پریشانی ہوئی, لوگوں نے کہا یار, اور پروپیگنڈا کیا گیا ان کے خلاف کہ یہ کرپٹ ہیں. مگر بعد میں خبریں آئیں کہ ان کو ہٹایا اس لیے گیا کہ انہوں نے بشرا صاحبہ, میں صاحبہ کہہ رہا ہوں, اگر میں یوتھیا ہوتا تو کچھ اور کہتا, مطلب یوتھیا مائنڈ والا ہوتا. آپ پنکی بھی کہہ سکتے ہیں, نک نیم ہے ان کا. نہیں, میں بشرا صاحبہ کہوں گا. گھر میں پنکی کہتے ہیں. ایک خاتون ہے, جو انہوں نے کیا ملک کی تباہی میں, ان کا بھی بہت, ان کا ہی تو اصل کردار ہے, جادو ٹونا وہ. اچھا, ایک پروگرام سر بیچ میں بھی خبر آئی تھی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان کو خبریں دیا کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ مجھے موکلوں نے یہ بات بتائی ہے اور میں روحانی علم سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیض حمید ان کو خبریں دیتا تھا. سر ایک اور بھی ہوا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے, وہ جو اقرا لڑکی قتل ہوئی تھی, اس میں افشاں لطیف نے پچھلے دنوں کچھ انکشافات کیے تھے کہ یتیم بچوں کو لے کے جاتے تھے اور ان کو جادو ٹونے کی نظر کر دیا جاتا تھا, مار دیا جاتا تھا. یہ بھی انکشافات مجھے بھی کنفرم نہیں ہے, مگر یہ بات انہوں نے کہیں اپنے انٹرویو میں کہی ہے. قبالہ جادو جو ایک یہودیوں کا ہوتا تھا, ہاں وہی, اس طرح کا کچھ ایسا چکر ہے. اور میں جو بتا رہا تھا نا حافظ صاحب کے بارے میں, جی, کہ حافظ عاصم منیر نے وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم کو بتایا کہ پنجاب میں اور پاکستان میں, اور پنجاب میں اسپیشلی فرا گوگی کے حوالے سے جو کرپشن ہو رہی ہے نا, اس کے جو پنجابی میں کہتے ہیں کھرا, اس کے کھرے آپ کے گھر تک آ رہے ہیں. عمران خان نے مائنڈ کیا اور 2-4 دن بعد ان کو DGISI سے ہٹا دیا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کو, اگر حافظ عاصم منیر اپنے سے کچھ عرصہ پہلے کے جرنیلوں سے ملتے جلتے ہوتے تو رج کے کرپشن کرتے, اپنا بھی حصہ لیتے, اربوں کماتے, اور باہر جا کے کسی جزیرے کو لے کے آرام سے زندگی بسر کرتے. وہ بھی بالکل ایسے ہی کر سکتے تھے نا, مگر انہوں نے وہ رستہ نہیں چنا, فائٹ کی. انہوں نے ایک اور رستہ چنا, اور وہ چپ کر کے جا کے بیٹھ گئے GHQ میں, اور وہ لگے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا ہے, اس پاکستان کے لیے لینا ہے. میں کہتا ہوں میاں نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کو ساتھ ملا کے, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک ٹرائیکر جس میں قاضی صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ہماری پاکستان کی تاریخ میں آپ کو بہت عرصہ پہلے کچھ لوگ تھے, مگر بیچ میں ایک ٹنور ایسا آیا کہ ہمیں عجیب و غریب قسم کے ججز ملے. مگر جب ہم قاضی صاحب کو دیکھتے ہیں, جنہوں نے اس دن کہا کہ میں نے ایک پلاٹ بھی آج تک نہیں لیا, جو کچھ خریدا ہے میں نے ذاتی, کھلی کتاب ہے وہ, تو مطلب ایک ٹرائیکا بنا. شہباز شریف کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں, شہباز شریف ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. شہباز شریف قومی خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھ, نہیں دیا گا, نہیں خرچ کرنے. شہباز شریف کے بارے میں میں شاید جو میں نے لوگوں سے سنی ہے بات, اور PTI کے لوگوں سے سنی ہے, PTI کے لوگ شاید لاکھ اختلاف کریں, نفرت کریں شہباز شریف سے, لیکن ایک چیز کے اوپر وہ ایگری کرتے ہیں کہ یار بندہ کام کرتا ہے, اور بندہ پاکستان میں آج جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, یا پاکستان کی جو میں خاص طور پہ پنجاب کی جو میں شکل نظر آتی ہے, وہ شہباز شریف کی اس حوالے سے تو ایڈمائر کرتے ہیں. سر کام وہ کچھ اندر جراثیم ہے, ایک مخالف پارٹی کے خلاف بات کرنا اور جو لیڈر نے بتا دیا وہ بات کرنا, لیکن جب کامن گراؤنڈس کی بات آتی ہے وہاں پہ شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن ہے. دیکھیں کام تو انہوں نے کیا, کام کے ساتھ مجھے بتائیں ان پہ الزامات تو بڑے لگائے ہیں, مخالف پارٹیاں لگاتی ہیں. کوئی ایک چیز آپ کے سامنے آئی,
آپ مسلم لیگ ہاؤس جاتے تھے ایک زمانے میں, بالکل. ان کے جو ارد گرد لوگ تھے, کبھی کسی نے آپ کو یہ کہا کہ میں تینوں پٹرول پمپ دا لے کے دینا پرمٹ, تینوں میں فلاں چیز دا پرمٹ لے کے دینا, کسی نے کہا کبھی کوئی سنا آپ نے؟ کبھی بھی نہیں. آج بھی ان کے دفاتر میں چلے جائیں, آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے. چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں, اور سفارشات کے حوالے سے تو بندہ بہت ہے ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہے. سفارش تو مانتے ہی نہیں ہے. وہ کارکنوں کو لفٹ نہیں کراتے. ان کے ہوتے ہوئے کارکن رونا شروع کر دیتا ہے, اور رو رہا ہے ابھی کارکن, ایسے ہی ہے. کارکن ابھی رج کے رو رہا ہے. اگر شہباز شریف وہی کام شروع کر دے کہ اسد عمر کے حوالے سے میرے پاس ایک خبر ہے کہ اسد عمر کے دور کے اندر میٹرک پاس کارکنان آتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے 10 سال مارے کھائی ہیں, اور ان کو 18-19ویں گریڈ کی جو نوکریاں دے دی جاتی تھیں کہ وہ 10-12 سال انہوں نے پارٹی میں مار کھائی ہے, تعلیم کوئی نہیں ہے, صرف اس بیس کے اوپر کہ پارٹی کا بڑا بے لوس کارکن ہے, ان کو اس پوسٹ پہ بٹھایا جاتا تھا جہاں پہ کم از کم کوئی پی ایچ ڈی لیول کا ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایسے بندوں کو تو پھر ابھی کرنا چاہیے نا سارٹ آؤٹ. حکومت کو چاہیے چیک کرے کون سے لوگ آئے ہیں اسمبلیوں میں. قومی اسمبلی میں بہت سارے بھرتی کیے گئے تھے, ان کو نکالنا چاہیے. مگر پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی نے بڑی بھرتیاں کی ہیں. وہ تو سارا گجرات منڈی بہودین, بلکہ جب اس پہ تنقید شروع ہوئی نا پرویز الہی پہ کہ یہ تو گجرات منڈی بہودین ہے, تو گجرات منڈی بہودین کے وہ سائی وال سے بنوا کے نا ڈومیسائل ان لوگوں کو ادھر بھرتی کرا دیا گیا. یہ کام ہوتے رہے ہیں, یہ کرپشن ہوتی رہی ہے. اچھا سر, بالکل لاسٹ اب سر میں لاسٹ میں حافظ صاحب کے متعلق کہنا چاہتا ہوں, پاکستانی قوم کو, یوتھ کو. اس کے بعد بے شک آپ اپنا سوال کر لیجئے گا کہ یہ آرمی چیف, یہ آپ کو ایسا دوبارہ شاید نہ ملے. یہ بندہ کرپشن سے نفرت کرتا ہے. اگر یہ کرپشن خود کرپٹ ہوتا تو یہ کبھی ڈی جی آئی ایس آئی سے عمران اس کو نہ ہٹاتا. یہ خود بھی کھاتا, ان کو بھی کھلاتا, اور بہترین ان کے ساتھ چلتا. مگر اس نے اس وقت اپنی نوکری کو داؤ پہ لگا دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دینی تھی. اللہ تعالیٰ نے, میں کہتا ہوں, ان سے پاکستان کے لیے کام لینا ہے تو ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا. میاں نواز شریف صاحب نے سٹینڈ لیا شاید اس پہ, ٹھیک ہے, آگے وہ. میں پاکستانی یوتھ سے کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو, اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں نہ مارو, بلکہ اپنی ٹانگیں نہ کاٹو. سوچو, دیکھو, یہ دیکھو کہ حافظ عاصم منیر صاحب جب سے آئے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. کوئی ایک ان پہ کرپشن کا الزام, کوئی کبھی ان کے کسی اولاد کے اوپر کرپشن کا الزام یا کسی اور پہ لگاؤ, ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ہمیں وہ ملک کے لیے کام کرتے نظر آ رہے ہیں. ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالتوں میں بہترین فیصلے دیتے نظر آ رہے ہیں. ہمیں شہباز شریف صاحب بہترین کام کرتا نظر آ رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ بہت سارے ایسے جو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے یہ ریمارکس ہیں کہ نشانی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی کہ اس نے اوپن جو ان کیمرہ, پہلے تو ان کیمرہ ہوتی تھیں, اب وہ لائیو جو ہے نا وہ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں, جو ہیئرنگز ہوتی ہیں. اس سے زیادہ مجھے بتائیں کہ کریڈیبلٹی پہ اور کیا سوال کریں کسی کا کہ وہ کہتا ہے کہ اے سماعت ہو رہی ہے تو پوری قوم بیٹھ کے. اچھا, ویسے قاضی فائز عیسیٰ سے ہمیں امید یہی تھی. وجہ یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا, یہ بندہ وہی کام کر سکتا تھا جس کا اندر بھی صاف ہو, باہر بھی صاف ہو. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے والد قاضی عیسیٰ قائد اعظم کے ساتھی, قائد اعظم کے ٹرینڈ, قائد اعظم کے ساتھ رہے, تو اثر تو ہونا تھا نا قاضی صاحب. مین آف پرنسپل. اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ اصولوں پہ زیادہ بات کر جاتے ہیں کبھی کبھار, اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں. سر ایک جلسہ کیا پارٹی نے, آخری سوال آپ سے. کون سا جلسہ؟ اور کل والا. ہاں, کل والا جلسہ کیا. جلسہ تھا وہ جلسہ, خیر جلسہ تو ملتوی ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا بولو پینسل اور جلسہ کینسل. تو کل جلسہ کرنا تھا انہوں نے پارٹی کے اندر. اچھا, یہ وہی جلسہ ہے جس کے لیے 5-5 ہزار اینڈ پہ لوگوں کو دے دیا 5-5 ہزار. علی من گنڈا نے کہا کہ یہ نکلو اور نکلو یہاں سے, جو ہے نا اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. ایک چیز ہے کہ ایک بڑی اہم سماعت ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ مبارک ثانی کیس ایک چل رہا تھا, اس میں علماء کرام کے کچھ کنسرنس تھے اور جن کو مان بھی لی گیا. سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد اس کے اوپر کہ کچھ ایسے قانون تھے جس کے حوالے سے اعتراض تھا بحیثیت مسلمان. اب وہ چیزیں بڑا ایک اہم معاملہ تھا سپریم کورٹ کے اندر. لیکن اب یہ چیز دیکھیں کہ اسی دن تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ کرنے آتی اسلام آباد کے اندر, اور وہاں مذہبی جماعتیں بھی موجود ہوتی ہیں. کوئی پلان تھا؟ اسد صاحب, یہ تو آپ نے بڑا سینسٹیو ایشو چھیڑا ہے, اور پلان تو نظر آ رہا ہے ہمیشہ سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا ہمیشہ سے جھکاؤ
قادیانیوں کی طرف رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میاں عاطف کا نام آپ نے سنا تھا؟ بالکل ایسے ہی ہے. جس کو یہ جب حکومت بنی تو لے کے آئے تو وہ پریشر اتنا بڑا, ساری دنیا میں اکانومسٹ مر گئے تھے تو ایک عاطف میاں رہ گیا. بلکہ میں تحریک انصاف کے اندر سے بڑا پریشر آیا تھا اس کے اوپر اس وقت. انہوں نے بھی, ظاہر ہے ان کے لوگ ہیں تو مسلمان ہیں نا, ختم نبوت کو تو ماننے والے ہیں نا, ایسے ہی ہے. اس پہ تو ہمارا ایمان, عقیدہ, ہماری جان, ہمارے ماں باپ, ہمارے اولادیں سب قربان ہے. وہی تو ہمارے لیے ہے. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس چیز ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا اگر اس پہ ایمان ختم ہو جائے تو ہم ختم ہیں, ہم مسلمان ہی نہیں ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ہم ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کل کا جو ان کا شو تھا نا, پھر میں کہہ رہا ہوں آپ نے بہت امپورٹنٹ ایشو اٹھایا ہے, اور آپ نے یہ نقطہ بڑا, یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے اسی دن عمران خان نے 22 کو جلسہ کیوں رکھا. یہ 21 کو بھی رکھ سکتے تھے, بلکہ اس کے بعد رکھ سکتے تھے. کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا پلان تھا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں وہاں پہ کسی قسم کی, اور وہاں پہ افراتفری پھیلے, آگ لگا دی جائے. ان کو 100-200 موتیں چاہیے, میتیں چاہیے عمران کو, وہ ملی نہیں ہے. حکومت کی آپ کہہ لیں کہ دور اندیشی بھی کہہ سکتے ہیں, اور میں بلکہ شاباش بھی دوں گا جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, محسن نقوی صاحب, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس سارے کو ٹیکل کیا ہے, ہینڈل کیا ہے. ایک سوال اس میں, جی, کیا عمران خان کی اعظم سواتی سے واقعی ملاقات ہوئی ہوگی صبح 7 بجے کے ٹائم؟ رانا ثناءاللہ تو یا اعظم سواتی نے یہ اپنی طرف سے بیان دیا کہ عمران خان رانا ثناءاللہ تو کہتے ہیں جی کروائی گئی ہے. کس نے کروائی ہے؟ ویسے یہ پاسبل تو نہیں ہے کہ کروائی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے؟ ان کے ساتھ ان کی ساری پارٹی ہاتھ کر رہی ہے. اب دیکھیں نا, وہ جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے وہ کہتا ہے ہم, اب یہ جو یوتھی ہیں, جو اچھا یوتھیا تو چلیں تھوڑا سافٹ کارنر ہے نا, جو عمرانڈو ہیں سوشل میڈیا پہ. اچھا ایک یوتھڑ بھی آ رہا ہے, وہ کیا ہے؟ ایک یوتھڑ بھی ہمارے رضی زادہ ہیں, ان کی طرف سے یوتھڑ کہا جاتا ہے. جی جی, یوتھڑ بیسیکلی عمرانڈو سے بھی جو ٹاپ لیول ہے نا, اس سے بھی اوپر آ گیا یوتھڑ. اب چلیں یہ یوتھ, انہیں کہتے ہیں بیسیکلی یوتھ تھوڑوبڑ جگہ نا, یا یوتھ تھوبڑ کہہ لیں یا یوتھ تھوبڑ کہہ لیں, کہ جو یہ یوٹیوبرز ہیں خاص طور پہ, جو یوتھڑ ہیں سارے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ, یہ اس وقت پارٹی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سر ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ اپنوں کو پڑ گئے. اچھا آج ایک ویڈیو آئی ہے, یہ ریزن کیا ہے؟ آج ایک ویڈیو آئی ہے اور مجھے بھی بھیجی گئی, تو اس میں کہا گیا کہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو سننے سے پہلے ہینڈ فری لگا لیں. یورپ کی کوئی, میرا خیال ہے شاید انگلینڈ کی کوئی خاتون ہے, نیشنل وہاں کی ہے. آپ نے دیکھی ہے ویڈیو؟ میں نے نہیں دیکھی. میں ابھی آپ کو بھیجتا ہوں, مگر اس سے پہلے آپ نے بھی کان پہ ہینڈ فری لگانی ہے, بچے نہ سنیں. ہم چلا لیں نہیں, وہ نہیں چلائی جا سکتی. وہ اس حد تک گندی گالیاں دے رہی ہے اپنی پارٹی کو, جی آپ سوچ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے. جلسہ کینسل ہونے پہ, کہہ رہی ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ قابو میں آ چکی ہے؟ پی ٹی آئی میرے اندازے میں ختم ہو چکی ہے. ٹھیک, یہ آخری, یہ ایم کیو ایم پاکستان بن چکی ہے. ایم کیو ایم تو خیر یہ بہت پہلے بن چکی تھی. نہیں, ایم کیو ایم پاکستان جو, ہاں وہی بالکل, وہ تو بہت پہلے بن چکی تھی. حافظ صاحب کے آنے کے بعد بن گئی تھی یہ, ایم کیو ایم پاکستان بن چکی تھی. ہاں, اب تو بالکل اینڈ ہو گیا ہے نا. اچھا لاسٹ, پی ٹی آئی سے پاکستان کو کیا خطرہ ہے, عمران خان سے پاکستان کو کیا خطرہ ہے, اور آگے آنے والے وقت کے اندر آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے عمران خان سے. جی بالکل, عمران خان پاکستان کی سالمیت کا دشمن ہے. وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہا تھا. اب دیکھ لیں نا, مجھے بتائیں یہ جو انہوں نے ہیلتھ کارڈ بنایا, کیا فائدہ تھا اس کا؟ آپ ہاسپٹلز کو بہتر نہیں کر سکتے. آپ ایک بندے کو 10 لاکھ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پاکستان کی کل آبادی آپ دیکھیں کتنا پیسہ انہوں نے برباد کیا, آپ وہی ہاسپٹل ٹھیک کریں. کوئی ایک ہاسپٹل عمران خان نے ٹھیک کیا؟ چلیں پاکستان, یہ باقی صوبوں کو چھوڑ دیں, کے پی کے میں کوئی ایک ہاسپٹل بنایا یا ٹھیک آج بھی کے پی کے سے لوگ پنجاب میں علاج کرانے آ رہے ہیں 13 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد. بھرا ہوا ہے پنجاب, بھرا ہوا ہے پٹھانوں سے. ہمارے بھائی ہیں, آنا چاہیے, ان کا ملک پاکستانی ہے, ان کا ملک ہے. مگر دیکھیں اگین میں ایک بات کرتا ہوں, صحت صوبائی مسئلہ. اور مجھے اس لفظ سے بڑی نفرت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کراچی لوگ چلے گئے پنجاب کے, کچھ بلوچستان کے پنجاب آ گئے. میں کہتا ہوں اگر آپ کے شناختی کارڈ پہ پاکستانی لکھا ہے, گلگت سے لے کے کراچی تک یہ ملک آپ کا ہے. لیکن ہاں ایک جو پوائنٹ ہے کہ کے پی کے لوگوں کو تکلیف اٹھا کے پنجاب کیوں آنا پڑ رہا ہے. نہیں, اس میں میرا ایک پوائنٹ ہے ابھی.
اگر میرے گھر کے پاس سہولت ہونی چاہیے نا. اگر فرض کرتے ہیں کہ 10 لاکھ کے پی کے لوگ پنجاب سے اپنا علاج کرواتے ہیں, پنجاب وفاق نے پنجاب کو ایک بجٹ دے دیا, بالکل ایسے ہی ہے, پنجاب حکومت نے اس میں سے ایک بجٹ مخصوص کر دیا صحت کے لیے, اس صوبے کے لوگوں کے لیے, وہ پنجاب کی 13 کروڑ کی عوام کے لیے ہے یا 14 کروڑ کی عوام کے لیے ہے. جب اس میں 10 لاکھ بندہ ایڈ ہو گیا تو وہ حق کس کا مارا گیا؟ بالکل ایسے ہی ہے, یہاں کی صوبے کی عوام کا, صوبے کی عوام کا مارا گیا نا. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جو 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ بندہ آتا ہے اس کی پیمنٹ اس صوبے سے لیں یا اس صوبے کا ہیلتھ کا بجٹ کم کریں. وہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے, وہ کدھر جا رہا ہے, بتاؤں کہاں جا رہا ہے جی سوچے. وہ 5-5 ہزار روپے علی 5,000 اپنے کارکنان کو دے رہے ہیں نا, جو پیسہ وہاں کی عوام پہ خرچ ہونا. بالکل یہی چیز ہو رہی ہے. ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, ان کی یونیورسٹیاں خالی. آپ دیکھیں وہ تیمر گرا کی جو میڈیکل کالج کا ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ خالی پڑا ہوا ہے, 18 کروڑ ماہانہ تنخواہیں وصول کی جا رہی ہیں اور رات سے پڑھ کو نہیں رہا. کالج بند پڑا ہوا ہے, میڈیکل کالج بند پڑا ہوا ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. 5-5 ہزار بانٹی جاؤ, دے ہی جاؤ. پرابلم پتہ کیا ہے؟ آپریشن گولڈ سمتھ جو ہو رہا ہے سب پاکستان میں, اس کا اینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا اینڈ تحریک انصاف کا خاتمہ. اور جو ہماری جو نوجوان نسل ہے جو گمراہ ہو گئی ہے اس کو کیسے راہ راست پہ لایا جائے؟ چھتر پھیر کے فی الحال ابھی چھتر پھیر سکتے ہیں نہیں؟ فی الحال تو وہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے, وہ تو ختم ہو چکے ہیں, وہ اس لیول پہ جا چکے ہیں کہ وہ کچھ بھی سمجھنا سیکھنا اور سننا نہیں چاہتے. ہاں چھوڑ دیں ان کو, بوڑھے ہو جائیں گے, تھوڑے عرصے بعد فارغ ہو جائیں گے جیسے بٹو. اور معیشت پہ کام کریں تاکہ لوگ جو پریشان حال ہیں وہ آہستہ آہستہ خود بخود اس فتنے سے ہٹتے جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں 53,000 پہ اسٹاک مارکیٹ کراس ہوئی تو کچھ خبریں آئیں جس میں خان آ رہا ہے, حکومت آ رہی ہے, یہ جا رہے ہیں, اکتوبر میں یہ ہو جائے گا, سپتمبر بڑا مشکل ہو رہا ہے, مارکیٹ گر گئی. کچھ خان کو ریلیف دیا گیا, عمران خان کو جب کورٹس نے ریلیف دیے جب, تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ گر گئی. کہاں پہ آئی؟ 47,000 پہ آ گئی تھی. اور جیسے ہی عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ گرو کر رہی ہے. آج بھی ابھی جب یہ جمعے سے وقفے سے پہلے 288 پوائنٹ پلس تھی, کل 450 پوائنٹ پلس رہی ہے. تو جب بھی عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے, مطلب معیشت اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے, چیک کر لیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ اخبارات کے بیانات اس دن کے عمران کے دیکھیں یا دیکھیں اور اس دن کی اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ آپ کا آصف صاحب, آپ نے وقت دیا. اور ظاہر سی بات ہے ہماری جو گفتگو ہوئی آج کی کہ آپریشن گولڈ سمتھ ہے, یہ ابھی بھی کیوں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر عمران خان کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے, جب دنیا یہ بات کرتی ہے کہ آپ کا اپنا اندرونی میٹر ہے. 190 ملین پاؤنڈ ہمارا اندرونی میٹر ہے. توشہ خانہ کی گھڑیاں, ابھی تو بلغاریہ کے ہار آ گئے, آپ کو پتہ ہے. ابھی دوسرا کیس, نہیں مجھے نہیں پتا, ابھی ایک دوسرا کیس دائر کیا گیا ہے جس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور کچھ چیزیں. اچھا اس پہ نا ایک اور چیز ہم مس یہ کر رہے ہیں, ہمارے اندرونی میٹر ہیں, اس پہ ہم ایک چیز مس کر رہے ہیں. بالکل ہمیں فرق ہوگی کہ جو لوٹ مار تھی نا پنجاب میں, ہمیں اداروں کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. بہت لوٹ مار کر کے گئی ہے. میں حیران, آپ کا 1 منٹ لوں گا, وہ ارشاد کیا نام ہے, ارشاد بھٹی صاحب, جی کٹر یوتھیے, بلکہ یوتھیے سے بھی آگے والی فارم ہے, وہ یوتھڑ والی فارم ہے. مگر آج ابھی آنے سے پہلے اچانک میری ویڈیو, وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 آئی فون اس نے لیے. وہ نام نہیں لے رہا, اس نے فرح کا نام بھی نہیں لیا, اس نے جس نے دیے ہیں ملک ریاض اور اس کی بیٹی نے, اس کا نام بھی نہیں لیا, مگر کہہ رہا ہے ان کو کنگال کر کے اس نے رکھ دیا ہے. اور بلکہ آخر میں اس نے 9 لاکھ دینار یا ریال اس نے منگوائے, اور دبئی کا کوئی ہاسپٹل ہے جو اپ لفٹ کرتا ہے پوری باڈی کو, جوان بناتا ہے, وہاں پہ لے کے گئی ہے. وہ رضی دادا کہتے ہیں لمحہ موجود میں جو یہ الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ہے, اور یہی حقیقت بیسیکلی ہماری قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو شخص کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ گفتگو کر رہا تھا, کرپشن سے سر سے لے کے پیر تک لدا ہوا ہے کرپشن سے, اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو ہدایت دے. ہمیں سب ہم سے تو صرف پہلے یہی دعا کر پاکستان سکتے کا ہیں, سوچنا چاہیے. پاکستان پہلے یہ سر جی, یہ سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں, ایسے ہی ہے, یہ ان کا آنا جانا لگا رہے گا, چلے جائیں گے. کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو ملک کے لیے کام کر کے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور وہ پھر ماضی میں نام لوں گا نواز شریف کا, بالکل ایسے ہی اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے.
اور ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں, اور ہمیں نظر بھی آتا ہے, آن گراؤنڈ بھی نظر آتا ہے. تو سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں, ملک کے لیے سوچیں, ملک کے لیے دیکھیں, اور کوشش کریں کہ اس ملک سے محبت کریں, نہ کہ اس ملک کا بیڑا غرق کریں. عادل راجہ جیسے لوگوں سے بچیں اور رستہ نکالیں, رستہ نکالیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں رہنے میں یا پاکستان کے معیشت میں کچھ پرابلمز ہیں, تکلیف ہیں, تو رستہ نکالیں, نہ کہ پاکستان کے خلاف کام شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ.